بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حج کے تعلق سے کچھ قیمتی باتیں۔ حج کے لغوی معنی کسی بعظمت شے کا عزم کرنا، اور شریعت میں مخصوص اعمال کے ساتھ بیت الحرام کا قصد کرنا حج کہلاتا ہے۔ فتح الباری جلد 3 صفحہ نمبر 482، معجم لغت الفقہ صفحہ 153، شامی جلد 3 صفحہ نمبر 449 پہ ہے۔ ہوا زیارت مکان مخصوص فی زمن مخصوص بفعل مخصوص، یعنی مخصوص مکان کا مخصوص زمانے میں مخصوص فعل کے ساتھ زیارت کرنا، یہ حج کہلاتا ہے۔ اسلام کے ارکان خمسہ میں سے ایک اہم رکن حج ہے، جو ہر عاقل و بالغ پر چند شرائط کے ساتھ فرض ہو جاتا ہے۔ نیز حج کا ثبوت قرآن، حدیث، اجماع اور قیاس سے ثابت ہے۔ چنانچہ اللہ جل ذکرہ کا ارشاد ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، سورہ آل عمران پارہ 4 آیت نمبر 97۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، الاسلام علی خمس، شہادت ان لا الہ الا اللہ۔ اس کے علاوہ حدیث جبریل اور بھی دیگر احادیث ہیں۔ مشکات صفحہ نمبر 11 اور 12، بدائع الصنائع جلد 2 صفحہ نمبر 290۔ اجماع سے بھی حج کا ثبوت ہے، بدائع جلد 2 صفحہ نمبر 290 پہ بھی مذکور ہے۔ اسی طرح سے فقہ نے قیاس سے بھی حج کو ثابت کیا ہے، بدائع الصنائع جلد 2 صفحہ نمبر 291 پہ مذکور ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ بیت اللہ کا حج ہر اس شخص پر واجب اور لازم ہے جو ہر ضروریات سے فارغ ہونے کے بعد سفر خرچ پر قادر ہو۔ نیز مذکورہ بالا احادیث سے بھی اس کا ثبوت ہے کہ اللہ نے اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی ہے، جن میں سے ایک حج بھی رکن اسلام ہے۔ لہٰذا جو شخص شرائط حج پانے کے باوجود حج سے صرف نظر کرے وہ گنہگار ہوگا۔ حج کی فرضیت پر اجماع ہے، اس کی فرضیت کا منکر کافر ہوگا۔ اس کی فرضیت کا انکار آج تک کسی صاحب ایمان نے نہیں کیا ہے۔ نیز عقل کا بھی یہی تقاضا ہے کہ بندوں کے لیے حق عبودیت کی بنا پر عبادت اللہ واجب ہونا چاہیے اور نعمتوں کا شکر گزار ہونا چاہیے، اور حج ایک ایسی عبادت ہے جس میں عبودیت اور شکر نعمت دونوں طور پر ظاہر ہوتے ہیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔